اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا واقعہ ہم سن رہے تھے، اور گزشتہ ویڈیو میں ہم نے یہ سنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی تھی، اور اس کی بیوی آسیہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں بٹھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے منہ پر ایک تماچا رسید کر دیا، جس کو دیکھ کر وہ غضبناک ہو گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور غضبناک ہو کر اس نے یہ کہا کہ میں اسے قتل کر کے رہوں گا۔ آسیہ نے کہا، اچھا آپ ذرا رکیے، اس کا امتحان لے لیتے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے 2 تھال منگوائے، ایک میں دہکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاقوت رکھا۔ پھر فرعون سے بولی، دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یاقوت اٹھائے گا، ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آپ نے یاقوت کی جانب ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً ان کے ہاتھ کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ آپ نے ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان چل گئی اور آپ رونے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا۔ زبان کے جل جانے کی ہی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں آسیہ کی زیر نگرانی پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے۔ آپ نہایت خوبصورت، طاقتور، سمجھدار اور دانا انسان تھے، اور مصر میں فرعون کے لے پالک بیٹے کے طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے آپ کا رعب و دبدبہ بھی بہت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ فرعونی یعنی قبطی نہیں ہے، بلکہ اسرائیلی ہے، لہذا جب فرعون اس کے حواریوں اور سپاہیوں کی جانب سے اسرائیلیوں پر ظلم ڈھائے جاتے تو آپ کو بے حد دکھ ہوتا۔ اکثر اس ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرتے اور بے قصور اسرائیلیوں کی مدد بھی کرتے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی کسی اسرائیلی کو بری طرح زد و کوب کر رہا ہے، یعنی کہ ڈرا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رک گئے۔ اسرائیلی نے جب آپ کو دیکھا تو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے قریب گئے اور قبطی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قبطی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرکار آپ سے برداشت نہ ہو سکا اور آپ نے اسے ایک مکہ رسید کر دیا، جس سے وہ مر گیا، حالانکہ آپ کی نیت اسے مارنے کی نہیں تھی۔ قبطی کے قتل کی خبر فرعون سمیت پورے مصر میں پھیل چکی تھی، لیکن کسی کو قاتل کا پتہ نہ تھا، اور سپاہی قاتل کی تلاش میں گھوم رہے تھے۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر نکلے۔ خیال تھا کہ قبطی کے قتل کے رد عمل کا اندازہ ہو سکے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے فرمایا، بے شک تو ہی گمراہ شخص ہے، اور پھر قبطی کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں اور آج مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ فوراً چلا اٹھا، اے موسیٰ، جس طرح تم نے کل ایک قبطی کو مارا تھا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ قبطی نے جب یہ سنا تو فوراً فرعون کو خبر بھجوا دی، اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ فرعون کے حواریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کے قتل کا علم ہو گیا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ وہاں پر موجود آپ کے ایک ہمدرد نے آ کر آپ کو اس کی اطلاع کر دی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اور ایک شخص شہر کے پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں۔
بس تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو گھوڑے پر بھیجا جس نے راستے کی نشاندہی کی۔ آپ کئی روز کی مسافت طے کر کے مدین پہنچے اور شہر کے کنارے ایک کنویں کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ وہاں کیا ہوا اور کس نبی سے آپ کی وہاں پر ملاقات ہوئی، اس حوالے سے اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔